السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ نے پچھلے سبق میں عام غیر مخصوص منہ الباز کی ایک مثال پڑھی۔ آج دوسری مثال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ وَبِمِثْلِهِ نقول فی قوله تعالی فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن، اور اسی کے مثل، کس کے مثل؟ اے ما مرہ، یعنی جو پیچھے گزر چکا، یعنی جزاء بما کسبا میں جو ما تھا وہ ما عام تھا، اسی کے مثل ہم باری تعالیٰ کا فرمان فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن میں بھی کہیں گے کہ کلمہ ما عام ہے۔ پہلے آپ کو میں بتا دوں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہم احناف کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے ارشاد فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن، قرآن میں سے جو بھی آسان ہو اسے پڑھو۔ کلمہ ما آیت کریمہ میں قرآن کے ہر اس حصے کو عام ہے جس کا پڑھنا آسان ہو، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا اس کے علاوہ دوسری آیت ہو۔ تو گویا کہ کلمہ ما کا عموم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، چونکہ قرآن میں سے جو بھی آسان ہو اسے پڑھو، تو اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے، جو بھی آسان ہو اسے پڑھو۔ تو اگر ہم سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت بھی پڑھ رہے ہیں تو فرضیت ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لہذا سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی نے جو دلیل پیش کی حدیث پاک سے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ جو نفی ہے نماز کی، تو وہاں جواز صلاۃ کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال صلاۃ کی نفی ہے۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے لا صلاۃ کاملۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے، نماز کامل نہیں، یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ نے عام غیر مخصوص منہ الباز کا حکم پیچھے پڑھا کہ عام غیر مخصوص منہ الباز وہ خاص کی منزل میں ہوتا ہے، قطعی اور یقینی طور پر اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، لہذا آیت کریمہ میں جو کلمہ ما ہے
اس کے عموم پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ تو اب آیت کریمہ اور خبر واحد کے مابین تعارض واقع ہوا، مگر صاحب اصول الشاشی کتاب میں فرمائیں گے کہ تعارض کے باوجود چونکہ آیت اور حدیث دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ ہم دونوں پر اس طور سے عمل کریں گے کہ کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوگا، بئی طور کہ حدیث کو نفی کمال پر محمول کریں گے اور کہیں گے کہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوگی۔ تو جب ایسا ہے تو آیت کی وجہ سے مطلق قرأت فرض ہوگی، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن والی آیت سے مطلق قرأت فرض ہوگی، اور حدیث کی وجہ سے سورہ فاتحہ کی قرأت واجب ہوگی، فرض نہیں ہوگی۔ کتاب میں دیکھیں، اور اسی کے مثل ہم کہیں گے کہ رب تعالیٰ کا فرمان فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن میں، یعنی تو تم قرآن میں سے جو بھی آسان ہو اسے پڑھو۔ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن، اس لیے کہ کلمہ ماں عام ہے قرآن کے ان تمام حصے کو جو آسان ہو۔ وَمِن ضَرُورَتِهِ عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحۃ، اور اس کلمہ ماں کے عموم کو لازم ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ من القرآن میں جو کلمہ ماں عام ہے، اس عموم کو لازم ہے کہ جواز صلاۃ موقوف نہ ہو سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر۔ کلمہ ماں کے عموم کے لیے لازم ہے عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحہ، جواز صلاۃ سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر موقوف نہ ہو۔ یہ دلیل ہوئی ہماری۔ اب امام شافعی کی دلیل، وجاء فی الخبر انہ قال علیہ السلام، اور خبر واحد میں یہ بات آئی ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ فعملنا بہما علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، تو ہم ان دونوں پر، اے بالعام من الکتاب والخبر، یعنی کتاب اللہ کے عام اور خبر واحد دونوں پر، علی وجہ اس طریقے پر عمل کریں گے، لا یتغیر بہ حکم الکتاب، کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہیں ہوگا، بأن نحمل الخبر علی نفی الکمال، اس طور پر کہ ہم خبر واحد لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کو نفی کمال پر محمول کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں، اس پر محمول کریں گے، حتیٰ یکون مطلق القراءۃ فرضا بحکم الکتاب وقراءۃ الفاتحۃ واجبۃ بحکم الخبر، یہاں تک کہ کتاب اللہ کے حکم کے سبب مطلق قرأت فرض ہو اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا خبر واحد کے حکم کے سبب واجب ہو۔ یہ پوری تفصیل ہے۔ ایک اور مثال، وَقُلْنَا كَذَلِكَ فی قولہ تعالی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ہم اسی طرح رب کا فرمان
ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کے سلسلے میں کہیں گے۔ پہلے آیت کریمہ کا معنی سماعت کریں۔ ولا تأکلوا مما اے من الذبائح التی لم یذکر اسم اللہ علیہ، اوپر لکھا ہوا ہے عمدن، اور تم ذبیحے میں سے نہ کھاؤ کہ جس ذبیحے پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور تم ذبیحے میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ پہلے بتا دوں کہ اس میں کچھ تفصیل ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر مسلمان نے ذبح کرتے وقت تسمیہ جان بوجھ کر یا بھول کر چھوڑ دیا تو اس کے اس ذبیحہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر عمدن تسمیہ ترک کیا گیا ہے، عمدن جان بوجھ کر تسمیہ اگر ترک کر دیا گیا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر بھول کر چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں چاہے عمدن یعنی جان بوجھ کر تسمیہ ترک کر دے یا بھول کر چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں ان کے نزدیک وہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ امام مالک فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں، چاہے جان بوجھ کر تسمیہ ترک کرے یا بھول کر چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں اس ذبیحہ کا کھانا حرام ہے۔ اگرچہ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا ذکر تو نہیں ہے، مگر ان کا یہی مذہب ہے۔ وہ اس طور پر استدلال کرتے ہیں کہ ولا تأکلوا مما میں جو کلمہ ما ہے، یہ کلمہ ما عام ہے، جو جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑنے اور بھول کر تسمیہ چھوڑنے والے دونوں شخصوں کو شامل ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کے کھانے کی اجازت ہے جس پر عمدن جان بوجھ کر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو، اور نہ اس کو جس پر بھول کر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ یہ امام مالک فرماتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ چاہے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے، چاہے بھول کر تسمیہ چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں حلال ہے۔ دلیل میں پیش کرتے ہیں خبر واحد کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑے جانے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کلوہ، اسے کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان شخص کے دل میں ہوتا ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو سرکار اسلام سے پوچھا گیا جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑنے والے کے بارے میں کہ اس کا کھانا حلال ہوگا یا حرام ہوگا، تو سرکار نے فرمایا اسے کھاؤ، اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ کا نام تو ہر مسلمان شخص کے دل میں ہوتا ہے۔ تو امام شافعی نے فرمایا اسی لیے جان بوجھ کر تسمیہ ترک کر دے یا بھولے سے ترک ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس ذبیحہ کا کھانا حلال ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر تسمیہ ترک کر دے تو اس ذبیحے کا کھانا حرام ہے۔ ہاں اگر ناسین ترک کر دیا گیا تو اس کا کھانا حلال ہے، اگر بھول کر چھوٹ جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ استدلال اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ رب کا ارشاد وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں کلمہ ما عام ہے جو بظاہر جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑے جانے اور بھول کر چھوڑے جانے دونوں کو شامل ہے، لیکن وہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو یہ آیت بھول کر تسمیہ چھوڑے جانے والے کو شامل نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے چونکہ نسیان بھول جانا یہ ایک عذر شرعی ہے جس کو رفع عن امتی الخطا والنسیان اس حدیث کی وجہ سے معاف کر دیا گیا ہے کہ میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا دیا گیا، یعنی وہ مرفوع القلم قرار دیا اسے۔ تو اس بنیاد پر ناسی حدیث کی وجہ سے اس کا تسمیہ اگر وہ چھوڑ دے بھولے سے تو حدیث کی بنیاد پر وہ معاف ہے، یعنی اس کا کھانا حلال ہوگا۔ ہاں جان بوجھ کر کسی نے تسمیہ ترک کیا تو اس کا کھانا حرام ہوگا، کیونکہ رب نے فرمایا ذبیحے میں سے اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے۔ تو کلمہ ما عام ہے، اور آپ نے پچھلے درس میں پڑھا کہ عام غیر مخصوص منہ البعض کا حکم خاص کی منزل میں ہوتا ہے، اس پر یقینی طور پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور کہیں گے کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے تسمیہ ترک کر دیا تو اس کا کھانا حرام ہوگا۔ ہاں اگر بھول کر کسی نے تسمیہ نہ کہا تو اس کا کھانا حلال ہوگا، چونکہ نسیان یہ عذر شرعی ہے۔ پھر حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ جہاں آیت اور خبر واحد کے مابین تعارض واقع ہو تو اگر ان کے مابین تطبیق ممکن ہو تو تطبیق دی جائے گی اور دونوں پر عمل کیا جائے گا، مگر اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر آیت پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا۔ لہذا یہاں بھی چونکہ تطبیق ممکن نہیں ہے، اس بنیاد پر آیت کریمہ پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سنیں وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور ہم نے ایسے ہی رب تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کے سلسلے میں کہیں گے کہ کلمہ ما یہاں بھی عام ہے۔ إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةُ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا، یہ آیت کریمہ جان بوجھ کر
تسمیہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کے حرام ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ اے ما ترک علی ذبحہ البسملہ، یعنی جنہوں نے جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا تو اس کا ذبیحہ حرام ہوگا۔ یہ آیت کریمہ یہ بات ثابت کرتی ہے۔ انہ یوجب حرمت متروک التسمیۃ عامداً، آیت کریمہ متروک التسمیہ عامداً کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ وجاء فی الخبر، اور خبر واحد میں آیا ہے، انہ علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامداً، کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم سے متروک التسمیہ عامداً کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، کلوہ، اسے کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے۔ فلا یمکن التوفیق بینہما، اے من الآیت والخبر، لہذا آیت اور خبر کے درمیان تطبیق ممکن نہ ہوگی۔ لأنہ لو اثبت الحل بترکہا عامداً، اس لیے کہ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑے جانے کے سبب ذبیحہ کا حلال ہونا ثابت ہو، لثبت الحل بترکہا ناسیاً، تو پھر بھولے سے بسم اللہ کے ترک کے سبب ذبیحہ کا حلال ہونا بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ کیا کریں؟ لو ثبت الحل بترکہا عامداً لثبت الحل بترکہا ناسیاً، یعنی اگر ترک تسمیہ عامداً کی صورت میں ذبیحہ کی حلت ثابت ہو گئی تو اس حدیث سے پھر ترک تسمیہ ناسیاً کی صورت میں ذبیحہ کی حلت بدرجہ اولا ثابت ہوگی۔ فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، تو اس وقت کتاب کا حکم مرتفع ہو جائے گا۔ فیترک الخبر، اسی بنیاد پر خبر کو ترک کر دیا جائے گا اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی یہ کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر تسمیہ ترک کر دیا تو اس کا کھانا حرام ہوگا، ہاں اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو اس کا کھانا حلال ہوگا۔